آج حکومت کی طرف سے بہت سے دعوے کیے جا رہے ہیں, بہت سے اشتہارات سامنے آ رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کی تقریر کا بھی آپ کو ہم نے حوالہ دیا. یہاں تک کہ پرائم منسٹر صاحب 2029 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کسی حکومت میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ وہ اتنے سال بعد کی بات بھی کرے. تو جو معاشی کارکردگی کے اعتبار سے یہ سال تھا, اس حوالے سے اتنا اعتماد ہونے میں حق بجانب ہے حکومت؟ کیسی رہی ان کی کارکردگی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مصعب صاحب کا. دیکھیں, جو وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ تھی وہاں پہ, اور اس کے بعد جو فائنانس منسٹر کی ایک پریزنٹیشن تھی, وہ ساری چیزوں کی عکاسی کر دیتا ہے. اگر اوور آل حکومت کی آپ پچھلے ایک سال کی اسٹرگل دیکھیں, اس میں ایک چیز بڑی واضح تھی. حکومت کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا اکنامک فرنٹ کے اوپر, وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے سے بچانا ہے, اور جو اس میں وہ بچانے میں کامیاب رہے ہیں, اور یہ ان کی کریڈٹ میں چیز جاتی ہے. اگر پرائم منسٹر کی اسپیچ کو اگر آپ سنیں, جو انہوں نے کیبنٹ کے ایک سیشن کے دوران کی, پروبیبلی پوری اسپیچ تو شاید وہ ریکارڈڈ نہیں چلائی پی ٹی وی نے, بٹ ہم لوگ جو وہاں پہ موجود تھے تو ہم نے اسپیچ سنی. اس میں کئی دفعہ جس چیز کا ذکر آیا ان کی اسپیچ کے اندر, وہ اس میں جو IMF تھا اس کا ذکر آیا, پھر جو دوست ممالک ہیں ان سے جو قرضے لیے گئے اس کا ذکر آیا بارہا. یہ وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز تھی جس کا حکومت کو سامنا کرنا پڑا, اور جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کو نریٹ کیا کہ کیسے UAE نے جب قرضہ رول اوور کیا تو کیا ان کی اور جو UAE کے رولر کے درمیان کانورسیشن ہوئی, وہ انہوں نے وہاں پہ نریٹ کی. کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ڈگنیٹی کو کمپرومائز کر کے دوست ممالک سے جا کے قرضے لیے. تو یہ ایک بڑی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کے لیے, خاص طور پر ایک ایسے ملک کے وزیر اعظم کے لیے جس کی آبادی 25 کروڑ ہے اور وہ اپنے میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ان کی جرنی تھی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جو فائنانس منسٹر کی پریزنٹیشن تھی اس میں بھی بائی اینڈ لارج انہوں نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا which were easy to done to complete. اس میں جو چیز آپ, میں ایز جرنلسٹ اور ہمارے جو میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں, اس کا ذکر جو ہے وہ فائنانس منسٹر کی پریزنٹیشن میں وہاں پہ نہیں تھا. وہ بیسکلی پاورٹی کی بات اس کے اندر نہیں تھی, ان امپلائمنٹ کی بات اس کے اندر نہیں تھی, اس کے اندر جو اکنامک گروتھ جو 1% سے بھی کم آئی ہے پہلی سمائی میں, اس کی بات نہیں تھی. جن چیزوں کا ذکر تھا ڈیفینیٹلی چونکہ ایک سال کی کارکردگی تھی اور حکومت نے وہ چیزیں دکھانی تھی جو انہوں نے کی, جس میں فار ایگزامپل ان کا جو انفلیشن میں جو مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ 9.5 سالہ تاریخی سب سے کم ہے, تقریباً 1.5% کے اوپر ایوریج کی بات ہو رہی ہے. ویسے تو بہت سارے اشیاء کی قیمتیں ڈبل ڈیجٹ میں بڑھی ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا کہ کیسے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ $1.5 ارب کی ہو چکی ہے ابھی تک, although very low number, not up to the mark, بٹ اسٹل اس کا انہوں نے ذکر کیا. اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو حکومت کی جو اسٹرگل ہے اس کو ہم سمرائز کر سکیں وہ یہ تھی کس طریقے سے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جائے, اور IMF کی جو شرائط ہے جس کو پرائم منسٹر نے خود ڈسکرائب کیا ہے, اس کے ریڈ لائنز ہم نے بہت زیادہ کراس کی, وہ ان کی اسٹرگل تھی اور اسی کا انہوں نے زیادہ تذکرہ کیا. اچھا, آج سرمایہ کاری اور نجکاری دونوں حوالوں سے ہم آگے آپ سے بات کریں گے. رانا احسان صاحب, ڈیفالٹ سے بچانا آپ کا کریڈٹ ہے, اس بات کا رانا صاحب بھی اظہار کر رہے ہیں, اور آپ کھل کر اس بات پہ معاشی تجزیہ کار آپ لوگوں کو کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن آپ کس بات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ ایسے میجر ریفارمز کیا کیے گئے آپ کی حکومت کی طرف سے ایک سال میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس ایک سال کے اندر میکرو اکنامک سٹیبلٹی حکومت نے اچیو کی. مہنگائی کی شرح, سود کی شرح نیچے آ گئے اور مزید نیچے آ رہی ہیں. اسی طرح آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بلڈ اپ ہوئے, اور اوور آل جو ہے ایک سٹیبلٹی کا عنصر جو ہے معیشت کے اندر نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ہم نے کیا ریفارمز کیے, ریفارمز جو ہیں وہ جاری ہیں. اگر اس کے اوپر آپ کو جو پاور کے منسٹر تھے آج انہوں نے بریف کیا کہ IPPs کے پہلی دفعہ اس پاکستان کی تاریخ میں ان معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کر کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ختم کیا گیا. یہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. پہلے جو ہے پھر اوور آل اگر آپ دیکھیں جو نجکاری کا جو ہے وہ جو نظام ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. PIA کی ایک بڈنگ پروسیس مکمل ہوئی, اس میں ہمیں کامیابی نہیں حاصل ہوئی, لیکن اب اس کی ہم ری بڈنگ میں جا رہے ہیں. اسی طرح پاور سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ڈسکوز کے فائنینشیل ایڈوائزرز کو آپ ہائر کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ FBR کے اندر آپ نے جو ہے فیس لیس اسیسمنٹ شروع کی. اس کے علاوہ جو ہے آپ FBR کو ڈیجیٹائز کرنے کی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. بہت اس کو اگر آپ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں پراپرٹی سیکٹر میں دیکھیں تو پراپرٹی سیکٹر میں بڑے کامیابی کے ساتھ آپ نے جو مارکیٹ پرائسز ہیں ان کو ری الائن کیا, جو FBR کی اور جو DC ویلیوز ہیں ان کے ساتھ. آپ نے جو نان فائلرز تھے ان کے لیے ٹیکسز کو بڑھایا. آپ نے ایگریکلچر کو ٹیکس, جو انکم ایگریکلچر کی انکم تھی
اس کو آپ نے نارملائز کیا باقی انکمز کے ساتھ, اس کو آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے. تو بہت ساری ریفارمز ہیں. IMF کے ایجنڈے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو آپ کم کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو آگے بڑھتے ہوئے حکومت کی ہماری دیکھیں جہاں ہم نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو کیا, اب ہمارا فوکس کدھر ہے؟ ہمارا فوکس ایگریکلچر کی ایکسپورٹ کے اوپر ہے, ہمارا فوکس IT کی ایکسپورٹ کے اوپر ہے, ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم یوٹیلیٹی پرائسز کو کمپیٹیٹیو کریں, ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم ٹیکس ایویژن کو جو ہے وہ ختم کریں, ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, اور وہ ڈیجیٹائزیشن کا جو میں نے آپ کو بتایا ایک جو سلسلہ ہے وہ, اور اکوپنگ FBR کہ اس کو ہم جو ہے اسٹرینتھن کر رہے ہیں وہ جاری ہے. اور ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم اب جو ایک کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوتی تھی جس کے اندر آپ بوم بس سائیکل میں پھنس جاتے تھے ہمیشہ, تو اس سے ہم باہر نکلیں اور ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں جہاں ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایکسپورٹ بیک گروتھ ہو. تو یہ ہمارا فوکس ہے ابھی ایک سال کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سال پہلے آپ پوچھتے کہ کیا ہم یہاں پہنچ جائیں گے جہاں آج ہم کھڑے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے لحاظ سے, تو بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کا یقین نہ کرتے جہاں فگرز آ چکے. ابھی میں اس چیز کو بالکل میں رد نہیں کرتا کہ چیلنجز بہت بڑے, غربت کا بہت بڑا چیلنج ہے, غربت میں اضافہ ہوا ہے, گروتھ ریٹ کا جس طرح ذکر کیا, ہمیں اگر ہم جلدی سے گروتھ ریٹ کی طرف بڑھیں گے اور وہ سسٹینیبل نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہے. باقی امپلائمنٹ جنریٹ کرنا وہ گروتھ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے سر, میں آپ آگے جا کے میں رانا صاحب میں اسی پہ آگے بات کروں گی کیونکہ آپ خاص بالخصوص ٹیکسز کا جو ذکر ہوتا ہے, تاجروں کے اوپر کیا آپ ٹیکس نیٹ کے اندر ان کو لا سکے, کس لیول کے اوپر FBR کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زیادہ موضوع بحث آج کل بنی, اس پہ شہباز صاحب بات کریں گے. آگے ابھی مہر صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. مہر قریشی صاحبہ, اب حکومت ایک ان بارڈرڈ رویہ اپنائے ہوئے ہے, خواہ وہ میڈیا سے متعلق قانون سازی کریں, ہمیں اس قسم کا کنسرن نظر نہیں آتا جب صحافی احتجاج کرتے ہیں, عدلیہ کے بارے میں ہو یا پھر اپوزیشن کے بارے میں ہو. کچھ عرصہ پہلے کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے, چند دن پہلے اپوزیشن اس تک کہ میں ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن دوسری طرف حکومت یہ معاشی کارکردگی اپنی بتاتی ہے کہ یہ اہم ہے پاکستان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ. سو اب آپ کیا کہیں گی آج ایک سال مکمل ہونے پہ, جب آپ کو پرائم منسٹر صاحب اس حد تک پر اعتماد نظر آئے کہ وہ 2029 تک اپنی حکومت مکمل ہونے کے لیے مکمل طور پہ پر امید تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی بہت سی چیزیں ہیں, جلدی لیٹ می کور دم. پاورٹی پہ دیکھیے رانا صاحب نے یہ تو مانا کہ پاورٹی میں ریڈکشن نہیں ہوئی, اس میں بڑھی ہے پاورٹی اس ملک میں, مگر اس کے اعداد و شمار ذرا دیکھ لیجئے. 25.3% ہے اس وقت پاورٹی ریٹ پاکستان میں. یہ 1990 کی دہائی میں جتنا ہوتا تھا اتنا ہی ہے. اٹس اپ بائی 7% جسٹ فرام لاسٹ ایئر. تو میرے خیال میں یہ کووڈ کا جو وبا کا دور ہے اس سے بھی زیادہ ہے اس وقت پاورٹی کا ریٹ اس ملک میں, اور ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ کی جو ایک گروتھ ریٹ ہے وہ آلموسٹ نیگیٹو ہے, مطلب 1% سے بھی نیچے ہے, اور اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے. 3.7%, it's down by 3.7%. 187 mills across Punjab have shut down. آپ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ کے جو انرجی کے ٹیرفس ہیں they have made your industry uncompetitive globally. اس کے اندر اگر آپ سرکولر ڈیٹ ہم نہ مینشن کریں تو صحیح نہیں ہوگا. 2.4 ٹریلین جو ہے پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ ہے اس وقت, اور 4 ٹریلین گیس سیکٹر میں ہے. تو اگر یہ ریفارمز کرنا چاہ بھی رہے ہیں, کہاں ہیں وہ ریفارمز, کہاں ہے وہ ول, اور کیا کریں گے, کس طرح اس کو ریشنلائز کریں گے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو بچا سکیں. اس کے بعد ان امپلائمنٹ پہ آ جاتے ہیں. اٹس اوور 10%, اٹس دا ہائیسٹ ہماری تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے اس وقت پاکستان میں. اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کی انہوں نے بات کی تو اٹ واز اے ڈیزاسٹر. آپ نے PIA کی پرائیویٹائزیشن کے اشتہارات پہ جتنے پیسے خرچے اس سے کم کی آپ کو بڈ ملی. اٹ واز امبیرسنگ. ایگریکلچر کی یہ بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر میں آپ کا جو ٹوٹل فصل کا آؤٹ پٹ ہے پاکستان کا, اٹ از ڈاؤن بائی, اٹس اے نیگیٹو 2.5%. 2022 میں جب تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی ان کے ہاتھوں میں چیزیں, تو 8.9% تھی آپ کی فصل کی آؤٹ پٹ. ویٹ آپ کا از ڈاؤن بائی 11% دس ایئر, کاٹن از ڈاؤن بائی 30%. اس کے اوپر آپ ایگریکلچر پر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں جس کو آپ ریشنلائز نہیں کر پائے, آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ کس طرح لگائیں گے, صوبوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اس کو کس طرح کریں گے, اور آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ نیچے آتی جا رہی ہے, اور جو کسان کے لیے اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے, چاہے وہ فرٹیلائزر ہو, DAP ہو, اور یہ باقی چیزیں ہوں, وہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح ہم گروتھ کی طرف جائیں گے,
کس طرح ہم جو عام پاکستانی ہے اس کی زندگی بہتر کر پائیں گے. آپ کی انفلیشن ریٹ ضرور ڈاؤن ہوگی مگر جو عام آدمی ہے اس کی جو جیب میں اس کا گھر نہیں چل رہا. آپ کی جو بیسک اشیاء ہیں اس کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو یہ ہے پاکستان کی صورتحال. اب نمبرز کے ہیرا پھیر سے جتنا اچھی خبر سنانے خبر اچھی نہیں ہے.